ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے دسمبر کا 14 اور جمادی الاول کی 29 تاریخ. 7:30 بجے کی بلیٹن کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایل جی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے آج ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل کا دورہ کیا. ان کے ہمراہ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لیاقت علی، ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ، ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کے علاوہ مریضوں اور تیمارداروں کی بڑی تعداد موجود تھے. اس موقع پر مریضوں اور تیمارداروں نے ہسپتال میں موجود مشکلات کو ایل جی موصوف کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ ہسپتال کے نزدیک چھاپڑی فروش بھی ایل جی سے ملاقات کی اور اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھے. یاد رہے نئے ہسپتال 300 بستروں پر مشتمل بتایا جاتا ہے، لیکن ہسپتال ذرائع کے مطابق اس وقت ہسپتال صرف 120 بستروں پر مشتمل ہے. معلوم ہوا ہے کہ قربتھنگ میں موجود نئے ہسپتال کے 2 بلاکوں کو تعمیر کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ پروجیکٹ CUT انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے اور وہاں سے منظوری آنا باقی ہے. ہسپتال میں مریضوں کے لیے جگہ کی قلت کے سبب وارڈ میں ضرورت سے زیادہ مریضوں کو رکھنے پر مجبور ہے. اس ہسپتال کا دوسرا مسئلہ CT اسکین اور MRI مشین ہے. اگرچہ CT اسکین مشین لایا گیا ہے لیکن ابھی تک انسٹال نہیں کیا ہے، جبکہ MRI مشین ندارت ہے. ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہسپتال میں ڈاکٹروں سمیت دیگر عملے خاص کر صفائی کرمچاری کی بھی شدید قلت ہے. یہاں ٹراما ہسپتال بھی غائب ہے. اگرچہ کرگل بازار میں موجود پرانے ہسپتال میں ٹراما ہسپتال موجود تھا، لیکن ہسپتال قربتھنگ میں منتقل ہونے کے ساتھ ٹراما ہسپتال کا اتا پتہ تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایمرجنسی مریضوں خاص کر ایکسیڈنٹ کیسوں کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان مسائل کو ہم نے ایل جی لداخ کے دورے ہسپتال کے موقع پر ان کے سامنے رکھا، جس پر انہوں نے یوں کہا. نہیں MRI کا نہیں. سنو بھائی، آپ ایک بات سنو. ہمارے ایک سیکرٹری IAS صاحب IAS ہیں رویندر کمار جی، ابھی میں نے بات کیا. اس میں کیا ہے کہ یہ میرے پاور کے باہر کی اس میں سینکشن ہے، تو وہ میں نے بھیج دیا وہاں MHA میں بھیج دیا انہوں نے فائنینس میں، اور وہ فائنینس والے اس پر ان کو مہر لگانی ہے. تو میں نے ابھی اپنے سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ بھائی تم وہاں سے واپسی کا ٹکٹ تب تک مت کٹوانا جب تک وہ تمہارے سینکشن ہاتھ میں نہ آ جائے، کیونکہ یہ بڑی بیسک چیز ہے نا. اگر ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے عوام کے لیے کوئی مشکل بہت ہے. تو اس لیے یہ ہمارا پرائرٹی ہے. اچھا، اس میں ہو کیا گیا ہے کہ کچھ ایسی فرم ہیں، کیونکہ یہ ہمارے انڈیا میں بنتا نہیں ہے، تو کچھ ایسی فرم ہے باہر کی، انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا سوچا. 37 کروڑ اس کا بتا دیا. پھر جب ہم نے پتا کیا تو پتا لگا کتنا تو نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے ان کو بولا. پھر میں ابھی چنئی سے اس کو روٹ کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم کو سینکشن مل جائے گی. سر، یہاں ایڈیشنل وارڈ بنانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ وارڈ جو ہے بالکل ایسا ہے کہ ابھی میری CC صاحب سے بات ہوئی، نقشہ دیکھا، دونوں ونگ بنیں گے، ایک رائٹ میں بنے گا ایک لیفٹ میں. اور اس میں وہ ابھی ہمارے جو فائنینس والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ضرورت ہے، دونوں ونگ بناؤ. اور اگر مان لو ہم کو آج ضرورت 5 کمرے کی ہے، اگر ہم 6 بنا دیں گے تو اچھا ہوگا. میری پالیسی یہ ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ ٹراما ہسپتال ہے یہاں پہ بالکل ڈفرنٹ ہے سر. تو جب یہ بنے گا نا تو اس میں اسی میں رکھیں گے. جی تھینک یو سر. ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھدیو نے لیہ ضلع میں جاری وکست بھارت سنکلپ یاترا کی پیش رفت پر تبادلے خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی.
اجلاس کے دوران کامیابیوں اور درپیش چیلنجوں پر بحث و مباحثہ کیا گیا۔ اس دوران ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر لیہ سونم نربو ضلع میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی اپڈیٹ فراہم کرتے ہوئے کہا کہ 55 پنچایتوں کا احاطہ کیا گیا تھا، جس میں 6092 افراد نے شرکت کی۔ میٹنگ میں مزید کہا کہ 624 لوگوں کو آیوشمان بھارت کا کارڈ جاری کیا گیا ہے، جس میں تحفظ بیمہ یوجنا میں 412 رجسٹرڈ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مہم کے دوران 318 طلباء اور 49 مقامی فنکاروں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 14 دسمبر بروز جمعرات کو کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں۔ اس طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -8.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -13 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -11.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی خبریں۔ آج اپوزیشن لیڈران نے راجیہ سبھا میں میٹنگ منعقد کی، جس میں راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں دیگر معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پارلیمنٹ سیکیورٹی معاملے پر سنجیدگی سے گفتگو کرنے کے لیے نوٹس داخل کیا ہے۔ متعدد ممبران پارلیمان نے اس معاملے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی مداخلت کی اپیل کی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا بھی مطالبہ کیا۔ جمعرات کو متعدد اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران نے میٹنگ منعقد کی، جس میں مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کی خلاف ورزی کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس معاملے پر دونوں ایوانوں میں گفتگو کی جائے۔ لیڈران نے راجیہ سبھا میں کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے کے چیمبر پر ملاقات کی۔ اب پیش ہے عالمی خبریں۔ چینی حکومت کے ترجمان نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ہندوستان چین سرحد کا مغربی حصہ ہمیشہ چین سے تعلق رکھتا ہے۔ یاد رہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو برقرار رکھا تھا، جس کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر کو 2 یوٹیز میں تبدیل کیا گیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے فیصلے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہندوستان کے عدالتی فیصلے سے اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی کے 192 رکن ممالک میں سے 153 ممالک نے قرارداد کے حق میں، جس میں ہندوستان بھی شامل تھے، جبکہ 10 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 23 ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے والے ممالک میں امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر شامل ہیں۔ یہ تعداد ان 140 ممالک سے زیادہ ہے جنہوں نے یوکرین پر حملے کرنے کی وجہ سے روس کے خلاف مذمتی قراردادوں کی حمایت کی تھی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔